اور آدمی نے اسلام نہیں قبول کیا، اس نے قبول کر لیا اور ڈنکے کی چوٹ پر رہا، ایک دن بھی نہیں چھپایا۔ چچا ہے بدر والی جنگ میں لڑنے آیا، اندرونی طرف مسلمان ہے، لیکن یہ چند محققین کی تحقیق ہے، باقی سارے کہتے ہیں بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ کرتا ان کا پھٹ گیا تھا، عبداللہ ابن ابی ان کے سائز کا آدمی تھا، اس نے کرتا دیا، ان کو پہنا دیے۔ جس کا کرتا ہے وہ منافق ہے، جس کو پہنایا گیا ہے اب اس کے اسلام کا کوئی پکا ثبوت نہیں ہے، لیکن نبی پاک کے خون کے ساتھ رشتہ داری ہے، اس وجہ سے سرکار نے کہا اس کا احسان ہے، اس کا بدلہ اتارنا ہے۔ جا کے نماز پڑھ دی، یہ صحیح نہیں ہے کہ نہیں پڑھی۔ انہوں نے کہا تھا میں نہ پڑھتا ہوں نہ پڑھنے دیتا ہوں، لیکن کہا ہٹ جا تو، مجھے پڑھنے دے، وعدہ کیا۔ اس کے بعد پروردگار عالم رفا فلا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون۔ آئندہ جو عمر کا فیصلہ ہے، یہ جناب عمر کے موافقات ہیں۔ قرآن مجید کی وہ آیات جو فاروق اعظم کی حمایت میں نازل ہوئی ہیں، ان کو کہتے ہیں موافقات عمر یا موافقات عمر، دونوں طریقے سے۔ یہ مستقل سبجیکٹ ہے تفسیر میں، موافقات عمر ان میں سے آئی ہے۔ اس کا کیا مطلب نکلا؟ نبی پاک کا جو منکر ہے اس بے ایمان کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اس کی قبر پر بھی نہیں جانا چاہیے، اس کے ساتھ مکمل بائیکاٹ۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ تو پھر اس طرح منافقت کی وجہ ہوئی۔ یہ وہ ان منافقین کا ذکر ہے کہ جن کی بیک گراؤنڈ یہ ہے۔ اب اصل مضمون کی طرف آتے ہیں۔ یہ بات میں نے صرف اس لیے بیان کی کہ جستجو سی رہتی ہے، پتہ نہیں منافقین کون تھے، کہاں سے چلے تھے، کیا ہوا تھا۔ یہ مدینہ طیبہ سے چلے تھے، ان کا بانی عبداللہ ابن ابی بن سلول تھا، اور وہ امیدوار تھا اپنے ملک کے بادشاہ بننے کا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے تشریف لانے سے اس کی بادشاہی کٹائی میں پڑ گئی۔ اب اس نے اس کا بدلہ لینے کے لیے منافقت اختیار کی۔ اس کا مطلب یہ نمبرداری کا جو شوق ہے، شوق سروری، یہی منافقت کا ذریعہ پہلی تاریخ بھی انسان کے لیے بنا ہے، اور آج تک یہ برائی انسان میں چلی آ رہی ہے۔ آئیے قرآن مجید کہتا ہے جب ان سے کہا جائے کہ تم اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح لوگ لاتے ہیں۔ اب قرآن مجید کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ یہ کہہ دے ایمان لے آؤ، یہ کیوں کہا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ لائے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن نے ایمان کو ایمان تقلیدی کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ ایک ایمان تحقیقی ہے اور ایک ایمان تقلیدی ہے۔ ایمان تحقیقی اس کو کہتے ہیں کہ ادلہ اور شواہد کے ذریعے سے، یعنی قرآن مجید کی آیتوں یا نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے خود عقیدہ تلاش کر لے اور اپنے ذہن کو مطمئن کر لے کہ یہ جو میں عقیدہ رکھتا ہوں یہ آیت میں لکھا ہوا ہے، یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا نام ہے ایمان تحقیقی۔ ایمان تقلیدی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یار میں تو کمپیوٹر سائنس پڑھتا ہوں، میرے پاس تو وقت نہیں ہے، میں تو فزکس پڑھتا ہوں، میں تو بم بنانے کے پیچھے لگا ہوا ہوں، میں تو ہوائی جہاز بنانے کے لیے لگا ہوں، ملک کو ہتھیاروں کی ضرورت ہے، ہتھیار بنانے کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ اب سارے تو مولانا نہیں بن سکیں گے، اب میرے ایمان کا کیا بنے؟ کہ میں وہ ایمان رکھتا ہوں جو حضرت نبی کریم علیہ السلام کا تھا، میں وہ ایمان رکھتا ہوں جو صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا حیدر قرار کا، میں وہ ایمان رکھتا ہوں جو امام حنیفہ کا، امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد کا، میں وہ ایمان رکھتا ہوں جو خواجہ غریب نواز کا تھا، والی بغداد کا تھا، شیخ شہاب الدین سہروردی کا تھا، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کا تھا، میں وہ ایمان رکھتا ہوں جو سید شاہ محمد غوث اچھی کا تھا، نوشاہ حاجی گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، خواجہ مقیم شاہ بادشاہ کا تھا، پیر شغازی دمڑی والی سرکار کا تھا، بری شاہ طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شذر گولوی کا تھا، خواجہ محمد قاسم مولوی کا تھا، خواجہ فیض اللہ تیرائی کا تھا۔ اللہ حاضر کیا ولیوں کے نام لے لے جو ان کا عقیدہ ہے۔ اس وقت جو دنیا میں دانش اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جو عقیدہ تھا میرا وہی ہے، جو حضرت شاہ مطلق محدث دہلوی کا تھا میرا وہی ہے، جو مولانا فضل خیر آبادی کا تھا میرا عقیدہ وہی ہے، مولانا عبد القادر بدایونی کا جو عقیدہ تھا میرا عقیدہ وہی ہے، حضرت محدث اعظم لائل پوری رحمۃ اللہ، مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ، میرا عقیدہ وہی ہے جو ان کا تھا۔ میرا عقیدہ علامہ محمد ابو الحقائق محمد عبد الغفور صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ کا جو تھا میرا وہی ہے۔ اس کا نام ایمان تقلیدی ہے۔ اس کا ثبوت
اور یہ تم اسی پر پھرتے ہو، یہ ہمارے بزرگوں کا یہ عقیدہ تھا، ہمارے بزرگ، اس کا جواب لاؤ۔ وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، ضروریات دین کا اقرار کر رہے ہیں، رب کہتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لائے، ان کے پیچھے چلو عقیدے کے۔ کیوں بھائی ایمان تقلیدی کا مطالبہ خود قرآن نے کیا یا نہ کیا؟ اور اس کو آج علماء دیوبند کے اکابرین میں سے ہر ایک نے تسلیم کیا، ان میں خاص طور پر مولوی اشرف علی صاحب تھانوی، اتنا ثابت اس کے اندر بھی لکھا۔ یہ دونوں کتابیں کتبخانے میں یہاں موجود ہیں۔ لکھا کیا ہے کہ ایک آدمی مر گیا، اصحاب کشف نے دیکھا کہ منکر اور نکیر آ گئے۔ اس کا تلفظ یاد رکھیں، اس فرشتے کو منکر نہیں کہنا، منکر۔ عام واعظین اور اردو کے ذریعے سے دین سمجھنے والے منکر نکیر کہتے ہیں۔ منکر فرشتہ کوئی منکر نہیں ہے، منکر من انجان، جس کو دیکھا بھالا ہوا نہیں، ایسی شکل سمجھ میں نہیں آتی، آگے کوئی دیکھی ہوئی مانوس ہی نہیں ہے، غیر مانوس کے معنی ہے، منکر نہیں ہے، منکر۔ منکر اور نکیر آئے، اس سے پوچھتے ہیں بتا تیرا خدا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں سرکار والی بغداد شہنشاہ جیلان کا دھوبی ہوں یا نائی ہوں۔ انہوں نے کہا ہم تم سے پوچھتے ہیں تمہارا اسلام دین کون سا ہے؟ انہوں نے کہا بتلایا جو غوث پاک میں نائی یا دھوبی ہوں۔ انہوں نے کہا ہم پوچھتے ہیں تمہارا رسول کون ہو؟ انہوں نے کہا بار بار پھر پوچھتے ہو سوال، میں نے اکیلی بات تمہیں کہہ دی ہے کہ میں غوث پاک علیہ جناب رحمۃ اللہ علیہ کا نائی ہوں یا دھوبی ہوں، اور کیا پوچھتے ہوں؟ وہ جو بھی سوال کرتے ایک ہی جواب دیتے۔ اس وقت ملائکہ نے اللہ کے حضور میں جا کے عرض پیش کی، مولا کریم وہ بندہ مرا ہے لیکن جو بھی سوال کرتے وہ کہتا ہے حضرت پیر دستگیر محمود عثمانی کا میں نائی ہوں یا دھوبی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات اس کی پہچان کے لیے کافی ہے، اس کے ساتھ سچے مومن والا سلوک کرو۔ کہا کیوں؟ کہ ایمان کی دو قسمیں، ایک ایمان تحقیقی اور ایک ایمان تقلیدی۔ وہ یہ بتانا چاہتا میرا وہ عقیدہ جو حضرت غوث ثقلین کا تھا۔ اس موقع پر ان کا ایمان کی دونوں قسمیں قابل تسلیم ہے، ایمان تحقیقی بھی اور ایمان تقلیدی بھی، لیکن اس کا اصل مصدر یہ ہے آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے ہیں۔ یہ لوگ سے مراد کون ہے؟ آل مدینہ، نبی پاک کے صحابہ کرام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچے لوگوں کا نام لیکن ان کا عقیدہ لاؤ۔ اب اگر ہمیں کہتا ہے جناب میں بہت پڑھا ہوا ہوں، تو کہتے ہیں ہم پڑھے ہوئے تو ہو لیکن تمہارا عقیدہ حضرت خواجہ غریب نواز والا ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی والا ہے، حضرت غوث ثقلین والا ہے، سید بہاؤ الدین نقشبند شہنشاہ بخارا والا ہے، یہ جو اولیاء اللہ کے باقی نام لیے ان والا عقیدہ تیرا ہے؟ کہتے جی میں تو ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ اب کہتا ہے پرواہ کس طرح نہیں کرتا؟ مدینہ شریف کے رہنے والے لوگوں کا یہ جو ہمارے ہاں اپروو ہے نا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مسلمان ہیں، ان کی طرح کا ایمان لاؤ تو قابل قبول ہوگا، مگر نہ لیجیے۔ اگر کبھی کوئی کہے تم اپنے بزرگوں کی اسی طرح کہاوتیں پیش کرتے ہو جیسا کہ مشرکین مکہ تھے، کہا یہ کس کی کہاوت ہے؟ رب نے فرمایا اس طرح ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو ایمان میں ٹپیکل اگزامپل کی حیثیت تو حاصل ہوئی جس کو فالو کرنا ہوگا، ایمان لانا، تو جس کا یہ نمونہ انہوں نے دیا نا، یہ نمونہ۔ لیکن ان کا جواب کیا تھا؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جسے بیوقوف لوگ لائے؟ اس کا مطلب اہل حق کو بیوقوف کہنا یہ منافقین کی پرانی یادگاروں میں سے ہے۔ آج ایک فیشن بن گیا ہے، کہتے ہیں وہ جی پڑھا لکھا ہے اس لیے پیروں فقیروں کو نہیں مانتا۔ یہ پڑھے لکھے ہوئے کا مذہب ہے، یہ ملعون کا مذہب ہے، یہ منافقوں اور بے ایمانوں کا مذہب ہے۔ کسی زمانے میں معتزلوں نے یہی فیشن بنا لیا ہوا تھا۔ شاہ حسن بصری کا شاگرد تھا، شاہ حسن بصری کے پاس سال ہا سال رہا، روٹیاں کھائیں، پلا پوسا، کپڑے پہنے، جوتے پہنے، تعلیم حاصل کی۔ تو کسی مسئلے پر اختلاف ہو گیا، حضرت شاہ حسن بصری کے خلاف اس نے ایک مستقل مذہب کھڑا کر لیا، اس کا نام رکھا اصحاب العدل والتوحید۔ حالانکہ مکمل بے ایمانی تھی لیکن نام اس کا کتنا خوبصورت رکھا، اصحاب العدل والتوحید، اور اسے وہ مذہب کھڑا کر دیا۔ اب شاہ حسن بصری کے ساتھ کوئی آدمی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ جناب تمام عباسی ساتھ ہو گئے۔
عباسیہ کی ساری حکومت ان کے ساتھ ہو گئی، اور جتنے بھی اعلیٰ عہدوں پر فائزین ہیں، تمام ججوں کا، مجسٹریٹوں کا، مولویوں کا، اس وقت کے لغویوں کا، بلاغیوں کا، بیانیوں کا، ناویوں کا، گرامیرینز کا، سب کا مذہب معتزلہ۔ اسی وجہ سے آپ اس دور کی جتنی اہل حق کی تفاسیر پڑھیں، ہر آیت سے معتزلہ کا رد ہے۔ اب امام راضی کی تفسیر کبیر کو اگر آپ دیکھیں، معتزلہ کا رد بیچ میں نکالیں تو ممکن ہے نصف کتاب باقی رہ جائے، ہر آیت سے اس کا رد ہے۔ اس وقت فیض احمد کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کا مذہب معتزلہ ہے۔ بظاہر دیکھنے میں تو شاہ حسن بصری کے ساتھ کوئی نہیں، لیکن آج پوری دنیا کے اولیاء اللہ جتنے بھی چشتیوں سے پوچھو، سارے کے سارے شاہ حسن بصری کے مرید۔ خواجہ غریب نواز اکیلا ہی ہو تو کام بن جاتا ہے کہ نہیں؟ 90 لاکھ آدمی کاغذ پر لکھے ہوئے اور چیز ہے، موقع پر دیکھیں پھر پتہ چلے 90 لاکھ کس کو کہتے ہیں۔ کئی نبیوں کی امتیں کھڑی ہوں گی اور خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر مسلمان ہونے والے لوگ کھڑے ہوں گے، کئی امتیں مل کے نصف سے بھی کم ہوں گی۔ جی جناب شاہ حسن بصری کو اللہ نے یہ کریڈٹ دیا کہ پوری دنیا کے چشتی ان کے مرید، اگر اور کوئی بھی مرید نہ، ایک حضرت غوث الثقلین اکیلا ہی مرید ہے۔ کئی ارب لوگ پوری دنیا میں، ایسا کوئی خطہ ہے جہاں آپ جائیں جہاں کلمہ لوگ جانتے ہوں 11ویں نہ جانتے ہوں؟ اکیلی 11ویں تبلیغیوں کا مقابلہ کر رہی ہے کہ نہیں؟ شیعوں کا مقابلہ کر رہی ہے کہ نہیں؟ مرزائیوں کا مقابلہ کر رہی ہے کہ نہیں؟ ایک 11ویں اس کے لیے نہ چندہ کرنا پڑتا ہے، نہ کسی سے بھیک مانگنا پڑتی ہے۔ غوث پاک کا نذرانہ اکٹھا ہو کر پوری دنیا کے جھوٹے مذہبوں کے راستے میں دیوار بن کے آیا نا مزہ۔ اب شاہ حسن بصری کو واصل بن عطا جیسے بے ایمان کے بے ایمان ہو جانے پر کیا نقصان ہے؟ ایک غوث پاک ہی ان کے سلسلے کا مرید نکل آئے تو پھر شیخ شہاب الدین سہروردی باقی ملکوں کے علاوہ حضرت بہاؤل حق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ ہیں۔ اور ہندوستان میں آپ دیکھیں کہ سہروردی سارا سلسلہ جو ہے یہ بہاؤل حق زکریا ملتانی کی معرفت گیا ہے۔ کبھی سندھ کے علاقے میں آپ وہ جو کشتی پڑتی ہے دریائے سندھ میں، جہاز ہے پورا 400 600 800 آدمی بیٹھتا اس میں، بیٹھے اس میں تو کرتے کیا ہے، جو کشتی چلنے لگتی ہے تو سب اونچی آواز سے کہتے غوث باولا حق بیڑا تک۔ اب اگر ایک واصل بن عطا بچھڑا ہے تو ہوا کیا ہے؟ یہ 3 طبقے تو چشتی، قادری اور سہروردی شاہ حسن بصری کے لیے۔ اب واصل بن عطا نے اچانک وہ مذہب شروع کر دیا، ان کو کہتے یار تمہارا عقیدہ سرکار تک پہنچتا کس طرح ہے؟ ان کا نہیں، ہم بیچ کے معاملے کے ہم قائل نہیں ہیں، ہم سیدھے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں، سیدھے حدیث سے پوچھتے ہیں۔ ان کا یہ سیدھا پوچھنا اگر کوئی اہل حق کا مذہب ہوتا تو یہ جتنے امام ابو حنیفہ ہیں وہ کہتے ہیں میں نے فلاں سے سنی، میں نے فلاں سے سنی، میں نے فلاں سے سنی، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام سے سنی۔ اس طرح امام مالک کہتے ہیں، امام احمد حنبل کہتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں۔ تو ان سب کا سلسلہ تو سلسلہ سرکار تک سلسلہ جاتا ہے۔ تو تمہارا شجرہ، ان کا ہمارا شجرہ واصل بن عطا تک جاتا ہے۔ اب ان پر ان کے سامنے حجت پیش کرنے کے لیے، ان پر حجت قائم کرنے کے لیے آمنو کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ لائے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح بیوقوف۔ آج یہ جتنا پڑھا لکھا طبقہ ہے، کیا فوجی افسر، کیا عدالتی لوگ، کیا عدلیہ کے ممبر، کیا انتظامیہ کے، جو آدمی 2-4 ٹپے انگریزی کے جاننے لگے کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے، ہم ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں۔ ایک آدمی کوئی سی ایس پی افسر مجھ سے ملنے آئے تو اپنا تعارف کہا کہ میں آپ کی تقریریں ٹی وی پہ سنی ہیں تو میں آپ سے ملنے آیا، آپ کے علم سے بڑا متاثر ہوا ہوں۔ میں نے کہا آپ کس سلسلہ تعلیمات کے آدمی ہیں؟ آپ سنی ہیں، شیعہ ہیں، وہابی ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب میں ایت کا قائل نہیں ہوں، یعنی سنیت، شیعیت، وہابیت، میں ایت کا قائل نہیں ہوں۔ میں نے کہا اگر ایت کے قائل نہیں ہے تو انسانیت بھی ایک ایت ہے، پھر اس کے آپ کس طرح قائل؟ اب وہ گھبرانے لگے، یہ اٹکل پچو کہی کے سامنے مارا تھا نا۔ یہ مصدر جعلی بنانے کا طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں مصدر جعلی، یہ فن کی زبان ہے۔
کسی بھی اسم کے آخر میں مشدد یا لگا کے تا لگا لیں تو مصدر بن جائے گا. جیسا آپ کی کپتانیت میرے کس کام آئی؟ کپتانیت ہے جی. تو ایت جو ہے یہ مصدر جعلی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو میں نے کہا اگر آپ کسی ایت کے قائل نہیں ہیں تو پھر انسانیت بھی ایک ایت ہے اور مردانیت بھی ایک ایت ہے. پھر آپ ان سب چیزوں کے منکر ہوں گے کیا؟ تو آپ اس سلسلے میں جانیں کہ میرا مذہب ہے، آپ کا مذہب ہے. آپ اپنے مذہب کو اپنے اکابرین کے مذہب کے سامنے رکھ کے دیکھیں. ہمارا مذہب خواجہ گولڈی والا لگتا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی والا لگتا ہے، شاہ عبد الرحمن دستگیری والا لگتا ہے. ہمارا مذہب کا وہ رنگ ہے جو بری شاہ لطیف کا، جو حضرت پیری شاہ دمنی سرکار کا، مقیم شاہ بادشاہ کا، شاہ چراغ لاہوری کا، شاہ محمد غوث اچھی کا، حضرت موسیٰ پاک شہید کا، خواجہ توسوی کا، خواجہ نور محمد محروی کا، خواجہ غریب نواز کا، بہاؤالدین نقش بند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. اگر ان کے ساتھ ہمارا ملتا جلتا ہے نا، کرتے کرتے صدیق اکبر تک چلے جاؤ. اگر ہمارا مذہب ان سے ٹیلی کرتا ہے تو پھر تو وہی مذہب ہے. لیکن اگر کہیں جناب ہم ایت کے قائل نہیں ہیں تو پھر کوئی انسانیت نہیں ہے. الا انہم ہم الصفا، یہ قصر مقصور اللہ کی ترکیب ہے. قصر مقصور اللہ کے دو رکن نفی اور اثبات. اس میں کہا صرف وہی بیوقوف ہے، یعنی ان کے سوا کوئی بیوقوف ہے ہی نہیں، کوئی بیوقوف نہیں سوائے ان کے. یعنی اور جس نے بھی بیوقوفی کی ہے، کسی نے روٹی کھانے میں کی ہوگی، کسی نے کپڑا پہننے میں کی ہوگی، یہ ٹیمپریری چیزیں ہیں، یہ صحیح معنوں میں بیوقوف نہیں ہے. یہ کسی نہ کسی وقت تلافی کر لیں گے. لیکن جس نے عقیدے میں غلطی کھائی ہے صحیح معنوں میں تو بیوقوف وہ ہے، اس کے سوا تو بیوقوف کوئی ہے ہی نہیں. اس کی تلافی کا تو کوئی چانس ہی نہیں. سمجھے؟ عمل کی کمی شفاعت سے پوری ہو جائے گی. اور کوئی کمی بیشی لگ گئی نا، کھانا وقت پر نہیں ملا دوسرے وقت پیٹ بھر کے کھا لے، ایک وقت اچھا کپڑا نہیں ملا دوسرے وقت پہن لے. لیکن عقیدے میں اگر بازی ہار گیا تو کیا کرے گا؟ عقیدہ خراب نکل آیا تو کوئی نبی ولی پیر پیغمبر درویش قلندر کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا. اس وقت بیڑا غرق ہوگا. اس وقت پتہ چلے گا اور تو کوئی بیوقوف ہے ہی نہیں. بیوقوف تو یہی بدمغز ہے جس کو یہی پتہ نہیں تھا کہ بیڑا پار کرنے والی طاقت اس کا نام عقیدہ ہے. اللہ 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 اللہ. اب ذرا ان کی پوری رودات سنی. وَجَعَلَ كُلَّ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اب ایک دھڑا ہے مومنوں کا، ایک ہے کافروں کا، وہ وچلا میل ہے. اب لوگ منڈی بہاؤالدین جا رہے ہیں تقریروں کے لیے، تو کچھ جاٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جا کے چنے کھیتوں سے اکھاڑ کے چھلانگ لگا کے تو کافی سارے چنے لے کے دوڑ کے پھر دوبارہ گاڑی میں سوار ہو جاتے ہیں. تو وہ مزاحیہ طور پر کہتے ہیں یار یہ ایکسپریس بمبا میل ہے یا پتہ نہیں کون سی میل ہے. انہوں نے کہا نہ یہ ایکسپریس بمبا میل بھی نہیں، یہ کوئین میل بھی نہیں ہے، یہ وچلا میل ہے. یہ ان کا حال ہے کہ سر ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں نہ. جو سب وہ ایمان والوں سے ملے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، لیکن جو اپنے شیطانوں سے ملے، حالانکہ شیطانوں کے ساتھ تو ملاقات ان کی کوئی نہیں ہے، بندوں کے ساتھ ملتے ہیں. تو قرآن کی بولی نے جنہوں نے سرکار کو پہچاننے میں غلطی کھائی ہے ان کو شیطان کہا ہے نہیں کہا. اب ہم جب بھی کبھی بات کریں کہ مجھے شیطان کہہ دیا، ہمیں کسی کو شیطان کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کہتا ہے جو عظمت مصطفیٰ کو پہچان نہیں سکا ہمارے کاغذات میں شیطان ہے. نہیں تو یہ تو دانایہ ندار تھے، ذہین ترین مانے جاتے تھے، بڑے بڑے چوٹی کے کاروباری تھے، لاکھوں پتی تھے. آج عالمی بینکنگ کے موجد اگر وہ ہیں تو پھر آپ کو اس پر تو غور کرنا پڑے گا نا کہ وہ بہت بڑے کاروباری تھے، اکاؤنٹنسی میں کتنے ماہر تھے، کاروبار کے کتنے ماہر تھے، اور جو انٹرنیشنل افیئرس ہیں ان کے بارے میں کتنی ان کی معلومات تھیں. تو ان کو قرآن مجید ان سب کوالیفیکیشنز کے ہوتے ہوئے شیطان کیوں کہا؟ کہ جو عقل سرکار کو نہیں پہچان سکی، سرکار کو تسلیم نہیں کر سکی، عظمت مصطفیٰ کو ریکگنائز نہیں کر سکی، وہ ہمارے ہاں عقل نہیں کہلاتی، شیطنت کہلاتی. وہ ذہانت نہیں کہلاتی، وہ صفاحت، بیوقوفی اور حماقت کہلاتی، بلادت کہلاتی. تو کہتے کیا ہیں
جب اپنے شیطانوں کی طرف آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں بھیا، ہم تو صرف ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ دور حاضر میں بھی یہ بات ہو رہی ہے۔ اب یو کے میں بھی دیکھیں گے کافی اچھے اچھے آدمی جو اپنے آپ کو سفید پوش سمجھتے ہیں، لیڈر سمجھتے ہیں، اور بہت سیاسی معاملات میں لمبی چوڑی لاتیں مارتے ہیں، ان کا بھی رویہ اسی طرح کا ہے۔ کم از کم کلمہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ قرآن مجید کی روشنی کو فوکس تو اپنے اوپر کر کے دیکھیں کہ معاملہ کدھر جا رہا ہے۔ جو قرآن کی بولی میں شیطانوں کی لسٹ میں شمار ہو رہا ہو وہ سمجھنا بڑا ذہین آدمی، اس جیسا بے وقوف تو کوئی ہے نہیں۔ اللہ کہتے ہیں اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ قرآن مجید نے بتایا ہے مذاق اڑانا جو ہے یہ جہالت ہے۔ جس وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے سامنے قوم ایک مقتول کا استغاثہ لے کے آئی تھی کہ آدمی قتل ہو گیا ہے، اس کا قاتل دریافت کرنا ہے، کوئی اس کی تدابیر کرنی ہے، تو انہوں نے قالا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، رب کہتا ہے گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا بندہ بھی مارا گیا تو گائے بھی ابھی ذبح کریں، ایک ہی گھر سے دو جانیں۔ تو اس وقت نے کہا قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اور قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ اس نے ثابت کر دیا کسی کا مذاق اڑانا یہ دانشور کا حق نہیں، خدا کے کاغذات میں وہ جاہل انسان ہے بات سمجھے؟ کیونکہ مذاق اڑانے میں اصل میں جس کا مذاق اڑاتا ہے اس کی حقارت مراد ہوتی ہے، تو سوائے آل باطل کے کسی کی تحقیر یہ درست نہیں ہے۔ آدمیت احترام آدمی باخبر شو از مقام آدمی، انسانیت اس میں ہے کہ انسان کے وقار کو بلند کرے، انسان کی ذلت کے لیے کوشش کرنا یہ دانشور کا حق نہیں۔ تو قرآن مجید نے جب یہ کہہ دیا یہ جہالت ہے، تو جو جاہلوں والا کام ہے، رب کہتا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس کا جواب شاہ عبد العزیز صاحب نے تفسیر عزیزی میں دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ابتداءً کسی کا مذاق اڑانا یہ جہالت ہے، لیکن مذاق کا جواب دینا یہ دانشوری ہے۔ تو کہا ابتداءً وہ مذاق اڑاتے ہیں، رب کہتا ہے میں جوابی کارروائی کرتا ہوں، اس لیے یہ جہالت نہیں ہے، یہ دانشوری ہے۔ اور دوسرا ایک جواب ہے علم بدیع والوں کا۔ علم بدیع والے کہتے ہیں کہ عرب لوگ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی فعل کے مقابلے میں اس سے ہم شکل لفظ بول دیتے ہیں، جیسے جزاء سیئۃ سیئۃ، کہ بدی کا جواب بدی ہے، رب حالانکہ اس کا جو بدلہ دے گا وہ بدی تو نہیں ہوگا نا، جو کسی برے فعل کی جزا ہے وہ بدی تو نہیں ہے، لیکن ان کا لفظ استعمال ہوا ان کے لیے سیئۃ، لہذا مقابلے میں سیئۃ استعمال ہوا۔ اگر نہ سمجھائے تو ایک اور لفظ آپ یاد رکھیں، اس کو علم بدیع والے کہتے ہیں مشاکلہ۔ کس بات کا نام ہے مشاکلہ؟ جیسا بچہ ماں سے روٹی مانگتے ہوئے کہتا ہے امی چچا، تو اب سارے جہان کی ڈکشنری اٹھا کے دیکھو چچا کے معنی کس جگہ روٹی کی نہیں ہے، لیکن ماں بچے کی زبان سمجھتی ہے کہ جب چچا کہے تو روٹی اس کی مراد ہوتی ہے، تو ماں اس کے ہاتھ میں روٹی دیتے وقت کہتی ہے یہ لے اپنا چچا۔ اب ماں کو پتہ ہے کہ روٹی کے لیے لفظ چچا نہیں استعمال، لیکن اس کی بولی کی مطابقت کے لیے وہاں لفظ چچا بول جاتی ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اس کا نام ہے مشاکلہ، اس اعتبار سے یہ مشاکلہ ہوگا کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں تو ہم بھی مذاق اڑاتے ہیں، یہ لوگ اپنا مذاق سمجھیں۔ اللہ کریم ان کو مہلت دیتا ہے اور وہ اپنی سرکشی میں مارے پھرتے ہیں۔ اب مہلت دیتا تو کیا مطلب؟ ان کی صحتیں نہیں چھینتا، ان کے مالی وسائل نہیں چھینتا، ان سے جائیدادیں اور ان کے سیاسی اقتدار نہیں چھینتا، اور وہ بھاور کرنے لگتے اگر ہم غلط ہوتے تو ہماری یہ عزت ہوتی، ہماری یہ صحت ہوتی، ہماری یہ آمدنی ہوتی، ہماری اتنی جائیداد ہوتی۔ تو کبھی کبھی رب مہلت دیتا ہے
اس لیے کہ میں یا آپ کوئی گناہ کر بیٹھے ہمارا کچھ نہ بگڑے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا احساس کرو، لیکن گناہ ہے، اس کو اس بات کی دلیل مت ٹھہراؤ کہ چونکہ مجھے کوئی سزا نہیں ہوئی لہذا یہ گناہ نہیں ہے۔ یہ سوچ کافر کی سوچ ہے، مومن کی سوچ نہیں۔ مومن کی سوچ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی عادت کریمہ ہے روزانہ کم از کم 70 مرتبہ استغفار کرو، کم از کم۔ کیوں کہ استغفار جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو وصول کرنے کا ذریعہ ہے اور خدا کی تمام تر نعمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ، اس کو دھیان کریں۔ ایک تسبیح استغفار کی آج کے بعد آپ لوگ اپنے وظیفے میں شامل کریں۔ میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی روایت عرض کرنے لگا ہوں، میں خود اس پر عمل کرتا ہوں، اس کا فائدہ دیکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا جناب ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، بارش نہیں ہو رہی، وہاں استغفار کرو۔ ایک آدمی نے آ کے کہا ہماری زمینوں میں فصل نہیں اگ رہا، وہاں استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا، انہوں نے کہا جی میرے گھر بچہ نہیں ہے، وہاں استغفار پڑھا، بارش نہیں ہے، استغفار پڑھا، نہ میری مالی حالت خراب، کا استغفار پڑھا، کہا میرے باغات جو ہیں تباہی ہو گئے ہیں، میں بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن پودے لگتے ہی نہیں، وہاں استغفار پڑھا کرو۔ اب جو آدمی پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، جب ہر آدمی کے جواب میں استغفار تو ان کا بندہ نواز مختلف حاجتوں والے لوگ آئے، بارش والے کی حاجت بیٹے والے کی حاجت سے مختلف ہے، بیٹے والے کی حاجت کھیتوں والوں سے حاجت سے مختلف ہے، کھیت والے کی حاجت باغات والے سے مختلف ہے، باغات والے کی حاجت مالی کمزوری کی حاجت سے مختلف ہے۔ تو یہ سب کاموں کے لیے آپ انہیں ایک ہی استغفار، اور جو بات میں نے کہی ہے میرے پاس قرآن مجید کی سند ہے۔ نوح علیہ السلام کا خطبہ اللہ کریم نے قرآن میں ریکارڈ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ سارے جتنے آیتوں والے سب کی آیتوں کا ذکر آ گیا سورہ نوح کے اندر ہے کہ نوح علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا کہ میں نے قوم سے یہ کہا باتیں کہی تھی وہ میرے نفع کی کچھ بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا تھا استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت مانگو، استغفروا ربکم انہ کان غفار، کیونکہ وہ غفار ہے، یہ تو اس کی صفت ہے، تو اس سے مانگو کہ اس میں ہاں کمی ہو تو پھر تو بات ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مالوں کے ذریعے سے بھی تمہاری امداد کرے گا، بیٹوں کے ذریعے سے بھی امداد کرے گا۔ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا۔ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ نہریں جاری کر دے گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ کریم تم پر لگاتار بارشیں بھیجے گا، وہ جتنے حاجتوں والے تھے سب کو اکوموڈیٹ کرے گا۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں میں نبی پاک کے گھر پیدا ہوا، تو انسان کی ڈیوٹی ہے اپنی بدروی بدعمالی کے ہوتے ہوئے اگر خدا تعالیٰ نے اسے زوال نعمت سے بچایا ہے تو اس کو ریٹ نہ بنا لے، رحمت سمجھے اور اپنے کیے سے اپنی بدعمالیوں سے توبہ کرے، استغفار، کوئی گناہ نہیں کیا استغفار کر کے دیکھو مالی کثرت ہوگی، عزت کی، وجاہت کی، حالات کی بہترین سرائی کی۔ قرآن کہتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہ اچھا نہیں 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انشاءاللہ اس سے اگلے بدھ کو اللہ کو منظور ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ایمان تقلیدی کے بارے میں بڑی واضح صورت آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے، اور یہ کہ مذاق ابتدان کرنے کا کیا حکم ہے اور جوابی طور پر اس کا جواب دینے کا کیا حکم ہے، اور پھر یہ کہ آدمی کو اپنے گناہوں کے ہوتے ہوئے تھوڑی بہت مہلت مل جائے، اس کو ریٹ نہ بنا لے، اس کو رحمت سمجھے اور اپنی خطا کا اعتراف کرے اور توبہ کرے، بلا وجہ بھی استغفار کرے، ایک تسبیح استغفار کو پڑھ لیا۔ ہمارے ہاں جو پڑھی جاتی ہے
سلسلہ علیہ قادریہ جیلانیہ میں ہوتا ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ واسألہ التوبہ. یہ میں خود اس کی تسبیح پڑھتا ہوں، آپ بھی اس کی تسبیح پڑھ کے دیکھیں، بہت عظیم فائدہ پہنچتا ہے. اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. جی کتنی بار حضرت 70 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کم از کم، زیادہ پڑھ لیا کرتے تھے لیکن کم از کم 70 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھا. تو یہ جو میں نے بتلایا ہے یہ آپ اگر ایک تسبیح کی روزانہ پڑھ لیں تو میں نے اس کا بہت فائدہ پایا. اس سے حالات بہت اچھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. دعا کرو اللہ سے. جی سبق تو بڑا دلچسپ چل رہا ہے لیکن تو مجھے ڈر رہتا ہے کہ اگر زیادہ وقت لگا دوں تو پھر دوسرے وقت میں ساتھی کا بھی وقت بڑا زیادہ خرچ ہو جاتا ہے. جو منافقین مدینہ کی تاریخ بیان کی ہے اس کو بھی اچھی طرح سے یاد کر لو، یہ فائدہ دے گا. الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. سبحان الله. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. سبحان الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحان الله. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سبحان الله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله سبحان الله. وادعوا شهداءكم
بالله إن كنتم صادقين. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، ہدایت دے کر گمراہی لے لی ہے. فما ربحت تجارتهم، تو ان کی تجارت کچھ نفع نہیں لا سکی، ان کی تجارت کوئی نفع بخش ثابت نہیں ہو سکی. وما کانوا مہتدین، اور اصل راستے کے وہ جاننے والے ہی نہیں تھے. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی کہاوت تو اس شخص کی سی ہے جو آگ روشن کرے. استوقد یستوقد استیقاظً کے معنی ہوتے ہیں روشن کرنے کی ٹرائی کرنا، یہاں اس معنی میں نہیں ہے. یہ اوقد یوقد ایقاظً کے معنی روشن کرنا. قواعد کے مطابق اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ روشن کرنے کی کوشش کرے. یہ مجازن اس معنی میں استعمال ہوا. باب استفعال کے اندر طلب کے معنی ہوتے ہیں، یہ باب افعال کے معنی میں استعمال ہوا ہے. لیکن ایسا کیوں ہوا ہے یہ بات میں عرض کرتا ہوں. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو آگ روشن کرے، یعنی معنی نہیں آگ روشن کرنے کی ٹرائی کرے، یہ معنی نہیں ہے. لفظی معنی یہ بنتے ہیں کہ آگ روشن کرنے کی کوشش کرے. معنی یہ ہے کہ جو آگ روشن کرے. فلما اضاءت ما حوله، جس وقت وہ آگ اس کے گرد و پیش کو روشن کر دے تو ذهب اللہ بنورہم، یہ نور پر جو با لگی ہوئی بائے تعدیت ہے. ذہبہ کے معنی چلے جانے کے ہیں، لے جانے کے نہیں ہیں. لیکن ذہبہ کے بعد جو با آئی ہوئی ہے نا بنورہم، اس کے معنی لے جانا، اس کو بائے تعدیت کہتے ہیں. کسی انٹرانزیٹو ورب کو ٹرانزیٹو بنانے کے لیے، فعل لازم کو فعل متعدی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو لے جائے. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دے. حالانکہ تاریکی تو ایک ہی ہے لیکن ازرہ مبالغہ اس قدر وہ تھک اور گھنی قسم کی تاریکی ہے کہ گویا تہ بتہ تاریکیاں ہیں. یہ استعارہ ہے بہت گھنی قسم کی تاریکی سے. اور ان کو اللہ گہرے اندھیرے میں چھوڑ دے تو وہ دیکھ نہ سکے. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو آگ جلائے، جب آگ اس کے گرد و پیش کو روشن کرے تو اللہ ان کی روشنی کو لے جائے اور ان کو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں، گھمیر اندھیرے میں چھوڑ دے. گھٹا ٹوپ اور گھمیر یہ دو لفظ اردو میں بڑے زوردار مانے جاتے ہیں. کسی تاریکی کے زیادہ سخت ہوئیں جب ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے اور ان کو گھمیر اندھیروں میں چھوڑ دے تو وہ دیکھ نہ سکیں. سمن بکمن ہمی، سم اسم کی جمع ہے مانے بہرے، بکمن ابکم کی جمع ہے. آل عرب نے ابکم میں اور اخرس میں فرق بیان کیا ہے. جو بات زبان سے بھی نہ کر سکے اور کان سے سن کے بھی کوئی سمجھ نہ سکے اس کو ابکم کہتے ہیں. جو زبان سے بول نہ سکے مگر کان سے سن سمجھ سکے، آپ اس کو کہیں جاؤ پانی لے آؤ تو وہ لے آئے، ایسے کو اخرس کہتے ہیں. نقطے والی خاک اور آخر میں سی، اخرس. وہ اندھے ہیں، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں. اعما عمی ان کی جمع ہے. فہم لا یرجعون، وہ
वापस नहीं लौटेंगे, उनके वापस होने की तवक्को बेजा है, वो वापस लौटने के नहीं है। एक है उम्मीयुन, आमा की जमा है, और एक है आमहून, आखिर यामहून पीछे जो गुजर, यामहून अमाहा, आखिर में हाँ है, इसके आखिर में या है। फर्क क्या है? कहा कि जो सिर्फ आंखों से न देख सके उसको कहते हैं आमा, और जो दिल की बसीरत से कोरा हो उसको कहते हैं आहमा। यामहून, आमा हो, ये अफालों के वजन पर है। ये दिल का अंधा, यानी यामहून मारे मारे फिरते हैं, ये उनका दिल किसी तरफ की रहनुमाई करने की अहलियत में नहीं है। सुभान, वो गूंगे हैं, वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, सो वो हरगिज वापस नहीं लौटेंगे। औ का सय्यबिन, ये सय्यबुन जो है असल में सैवेबुन है, जैसा कि सय्यदुन है, मैयतुन असल में सैवेदुन और मैवेतुन है। ये लफ्ज़ सय्यद जो सादात के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, असल में ये अजब वावी है, इसके ऐन कलमे के मुकाबले में वाव है। सूदद इसका मस्दर है, सूदद, सियादत और सूदद दोनों मस्दर इसके आते हैं। और मौत से मैयतुन है, तो असल में ये क्या है? असल में सवीदुन और मवीतुन है। तो अरबी में कायदा इसको कहते हैं, ट्रांसपोजिशन अंग्रेजी में कहने से उसको अरबी में कहते हैं कल्बे मकानी। माने कल्बे मकानी मरतुरा साजम बयान, नकल हरफे अज मकाने दासुए दीगर मकान, उनको आपस में रिप्लेस करना, इसका नाम है कल्बे मकानी। तो उस एतबार से सवीदुन और मवीतुन और सवीबन को कल्बे मकानी की तो सैवेबुन, मैवेतुन, सैवेदुन हो गया। तो अरबी में एक और कायदा है, वो अलग कानून है, उसको कहते हैं वाव और या दोनों जब भी कभी इकट्ठे आ जाएं, उनमें से एक साकिन हो और एक मुतारिक हो, यानी एक के ऊपर जेर जबर पेश कोई ना हो, दूसरे पर कोई भी जेर जबर पेश हो, खा आगे कोई सी हो पीछे कोई सी हो, लेकिन नजला वाव पर गिरेगा, वाव या में बदल के या में इदगाम हो जाएगी। उस एतबार से फिर सय्यदुन, मैयतुन, जय्यदुन और सय्यबुन हो गया। इसके माने धड़ाधड़ वाले छाजों बरसने वाला बादल, या उनकी मिसाल छाजों बरसने वाले बादल की है जो आसमानों से उतरे, आसमानों से छाजों के हिसाब से बरसने वाले बादल की सी है। फीहे ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़, जिसके अंदर तारीकियां भी हों और कड़क भी हो और चमक भी हो। यजअलून असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, यजअलून असब, वो अपनी उंगलियां डालते हैं अपने कानों में। ये पूरी उंगली तो नहीं डालते, उंगलियों के सिरे डालते हैं, ये मजाज मुरसल है। जुज कुल कह के जुज मुराद लेना, ये उंगलियों के पोर कानों में डाले थे आंख कान बंद करने के लिए। इसका नाम बलागी और बयानियों की जुबान में इसको कहते हैं मजाज मुरसल। जुज कह के कुल मुराद लेना, कुल कह के जुज मुराद लेना, ज़र्फ लेके कह के मजरूफ मुराद लेना, वगैरह वगैरह। ये हम अपनी जुबान में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं करते। जैसा आम लोग नहीं कहते औरत घर से भाग जाए वापस मैके चली जाए, तो अदालत में दावा करते कहते बाजू का दावा किया हुआ है, जिसको